ابھی حالیہ افغانستان سے ہو کر بھی آئے ہیں، یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اب یہاں سے آگے بڑھنا کتنا سودمند ثابت ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس کو ریورس آرڈر میں، جیسے وزیر اعظم بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان نے جو وعدے کیے تھے ان کی کیا کیفیت ہے۔ اگر ہم گزشتہ 15 اگست سے لے کے آج تک کی بات کریں تو تقریباً 32 دن ہو گئے ہیں طالبان کو کنٹرول سنبھالے ہوئے، اور 8 دن ہو گئے ہیں ان کی باقاعدہ حکومت کا اعلان ہوئے۔ تو ان 32 دنوں میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر خواتین کو کسی خاص طرح کے کپڑے پہننے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے اور میں خود دیکھ کے آؤں۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر خواتین کو اور نوجوانوں کو آپس میں ان کا اختلاط جو یونیورسٹی میں ہوتا تھا اس کو روکا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح وہاں پر کچھ ایسے جگہیں جہاں پر خواتین ان کے خیال میں ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کام نہ کریں بلکہ ان کو مردوں سے ریپلیس کریں۔ وہاں کا تعلیمی نظام فی الحال ہولڈ پہ ہے کیونکہ بہت ساری خواتین ٹیچرز ہیں جو پڑھا رہی تھیں، تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ یا تو خواتین کو مکمل طور پہ الگ انتظام کے تحت پڑھایا جائے اور یا پھر ہمیں تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس وعدے کی جوہری حیثیت میں دیکھیں تو وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے سکول، یعنی پہلی سے لے کے 7ویں 8ویں تک کے سکول گرلز اور بوائز میں تقسیم کیے جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دنیا کے سارے مسلمان ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اس ایج کے بچے بھی الگ الگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں بھی نکل جائیے پاکستان میں، آپ کو کچھ سکولوں کے اوپر لکھا نظر آئے گا فلاں گورنمنٹ پرائمری سکول فلاں جگہ برائے فار گرلز، اور کہیں جگہ فار بوائز لکھا ہوگا، اور یہاں پہ مخلوط سسٹم بھی چل رہا ہے۔ تو یہ تو پوری دنیا میں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیے، آپ امارات میں چلے جائیے، آپ کہیں بھی چلے جائیے، ایون انگلینڈ میں بھی بعض اسپیسیفکلی وہ ادارے موجود ہیں جو صرف خواتین کے لیے الگ ہیں، ایکسکلوسیو ادارے۔ لیکن جنرلی ایک عرب مسلمانوں کی یہ جو دنیا ہے اس میں ایسے ادارے موجود ہیں۔ تو لہٰذا افغانستان اگر ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تو کچھ زیادہ بری بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا کلچر، اس میں نہ صرف اسلام خون کی طرح دوڑتا ہے بلکہ خون کی طرح ہی وہاں کی پختون روایات بھی دوڑتی ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پہ آپ کو اگر ایک ملک جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں، کیونکہ فرانس نے بھی تو کیا ہے نا، بالکل، کہ کہ بچیوں کے لیے خاص لباس آپ پہنیں، برقع نہیں پہن سکتے، ڈونٹس کی انہوں نے ایک فہرست بنا دی ہے۔ تو لہٰذا افغانستان، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک انکلوسیوٹی کا، ٹھیک بات ہے کہ حکومت میں شامل نہیں کیا، لیکن حامد کرزئی، عبداللہ بہت سارے لوگ وہیں رہ رہے ہیں جو حکومت مخالف تھے اور وہیں پہ رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ انکلوسیوٹی کا ایلیمنٹ اگرچہ حکومت کی حد تک نہیں، سوسائٹی کے حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ان کی مزید کچھ وزارتیں خالی بھی ہیں، تقریباً یعنی ان کے جہاں پہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹس ہونی ہیں وہ تقریباً 23 سے لے کے 30 تک مختلف عہدے ہیں جس پہ ابھی اپائنٹمنٹس ہونی ہیں، تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی طالبان جو ہیں وہاں پہ بہرحال ایک فاتح فورس کی حیثیت ہے ان کی، تو آپ فاتح فورس کو کتنا جھکانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ بالکل۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا پاکستان کا، یعنی بالخصوص ہمارا اور اس کے ارد گرد لگنے والے 6 ملکوں کا، اور اس میں بھی اگر آپ مزید آپ اس کو ساتھ ملائیں تو بیسیکلی 5 ملکوں، کیونکہ چین کا جو بارڈر ہے وہ بڑا دشوار گزار ہے، وہاں سے نہیں آ سکتا، لیکن ہم اس کو بھی شامل کریں تو 6 ملکوں کا یہ انٹرسٹ ہے، اور روس کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم 6 ملک آپس میں مل کے، اور 7واں افغانستان، 8واں روس، ہم مل کے تجارت کریں، ہمارے خشکی کے راستے ایک سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ سکیں۔ تاجکستان سے ہم کاسا کا جو پروجیکٹ ہے بجلی کا وہ ہم چلائیں۔ ازبکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹرک بھیجنے کی کوشش باقاعدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دور میں ہو چکی ہے، اچھا، اور اس وقت یہی طالبان تھے جنہوں نے ان ٹرکوں کو روک لیا تھا۔ کرنل امام، آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جہاں بحق ہوئے تھے، تو کرنل امام اس وقت ہمارے ہرات میں کونسل جنرل ہوا کرتے تھے، تو وہ اس کو لے کے جا رہے تھے،
جب آپ یہ معاملہ آپ کا یعنی ہمارا یہ خواب پرانا ہے، آج وہ خواب ریئلائز ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ کیا لوگوں کو انہیں کیا بتا، دیکھیں تاجکستان کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک سٹیبل افغانستان ہو، کیونکہ تاجکستان کو پتا ہے کہ اگر یہاں پہ سٹیبلٹی نہ ہوئی تو الٹیمیٹلی پانشیر، احمد مسعود یا اس طرح کے اور لوگ جو ہیں تاجکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ازبکستان کی خواہش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بارڈر میں رہنے والے جو جتنے بھی ازبک ہیں وہ، اور چین کی بھی خواہش یہی، سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کریں۔ میں افغانستان میں، مجھے ان کے ایک منسٹر ملے اور بڑا اسٹرکٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ابھی ہم نام لے کے آپ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، تو تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں اور ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدوں میں شامل ہوں۔ میرے لیے ایک طالبان کے منہ سے، ایک طالب کے منہ سے یہ بات سننا کہ ہم اسٹریٹجک معاہدے کرنا چاہتے ہیں اپنے دو پڑوسیوں کے ساتھ اور تجارت کرنا چاہتے ہیں، میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ میں 96 سے 2001 کے جو طالبان ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں، اور آج 2021 کے جو طالبان ہیں وہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں دراصل وہ خالی پاکستان کی ترجمانی نہیں کر رہے، بالکل وہ افغانستان کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور بالفعل پورے خطے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب پورے خطے کو یہ سوچنا ہے، ان سارے ملکوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے فیصلے کسی کی طرف دیکھ کے کرنے ہیں یا اپنے اندر کرنے ہیں۔ پاکستان فارچونیٹلی یہ فیصلہ اپنے اندر کر رہا ہے، ہاں دنیا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے لیکن اپنے اندر کر رہا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تاجکستان میں جو آج ہمارے وزیر اعظم کو جو پروٹوکول ملا ہے، جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تاجکستان بھی کچھ انہی لائنز پہ سوچ رہا ہے جس پہ ہم سوچ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آگے چلتے ہوئے یہ خطہ اللہ کرے کہ ایک الگ تجارتی بلاک بنے، اور میں آپ کو عرض کروں اگر حالات پہ ہمارا کنٹرول رہا، ہمارے دوستوں نے سازشوں کو ناکام بنایا، تو مجھے طالبان کے ایک محترم شخص نے کہا، رہبری شورا کے شخص نے کہا، انہوں نے کہا کہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ ستمبر 2022 میں یہاں آئیں گے تو حالات کتنے مختلف ہوں گے انشاءاللہ۔ مستحکم افغانستان خطے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ افغانستان، پاکستان، دیگر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، صاحب آنے والا وقت کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور شخص ایسا نہیں ہے، یا ساری دنیا میں ہی نہیں ہے لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کہ یہ خیال ہو کہ خواتین کے حقوق ایک لمحے کے لیے بھی کم ہونے چاہیے افغانستان، یہ کسی کا خیال نہیں۔ خواتین کے جتنے حقوق امریکن حکومت کے نیچے تھے، خیر اب اس کے بارے میں جتنی کم بات کی جائے اتنا بہتر ہے۔ آپ وہ نمبر ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی خواتین کے خلاف زیادتیاں ہوئی افغانستان میں اشرف غنی صاحب کے ٹائم پیریڈ میں، کتنے اغوا ہوئے، کتنی کیا کیا ہوئے۔ تو وہ چیمپئنز آف ڈیموکریسی کے نیچے تو جو تھے سو تھے، ہم اس کی بات نہیں کریں، لیکن جنرلی امریکہ کے دور میں جتنے حقوق تھے، 1996 والے طالبان کے دور میں جتنے حقوق تھے، اس سے پہلے خواتین کے حقوق ان سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جہاں پہ مردوں کو 2 فٹ کی جگہ دی جاتی ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے 3 فٹ کی جگہ بنانی چاہیے تاکہ میکسیمائز ہو سکے پوٹینشیل۔ اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں، پاکستان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔